إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، گرمی کی شدت ہے اور سائنس اور یہ کہ جو حالات ہیں اس کے حساب سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ گرمی ہر زمانے میں بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے رہتے ہیں تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ یہ دنیا میں جو بھی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں اس کا کوئی ویلو نہیں ہے. یہ جو دنیا میں جو آگ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آگ کو اگر ملٹیپل کرتے جاؤ آپ، یہ آگ جو ہے، آپ چراغ جلائے یا آپ کے کینڈل جلائے تو وہ جو آگ ہے اس میں انگلی آپ نہیں ڈال سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملٹیپل کرو، ملٹیپل کرو، ملٹیپل کرو. حدیث میں ہے 70، مطلب 70 نمبرز ہیں، یا ہے کہ میکزیمم جتنا آپ سوچ سکتے وہ نمبر تک آپ اس کو ملٹیپل کیجئے. تو ہماری جو آگ ہے جو آپ ملٹیپل کر رہے ہیں اس کی شدت کو اس کا 1% ہے، جزء من 70 جزءا. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ یہ دنیا مختصر انسان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے پیدا کیا، تو اس میں سے جہنم بھی ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں نائٹ کلبز، زنا، پبز، بدماشی، تالابوں میں قبضہ کر کے بلڈنگ بنا کے جو فساد، پانی وغیرہ کا جو پرابلمز کریٹ ہوتا، یہ سب کرنے والے غریب لوگ نہیں ہوتے. انسان کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس کو پیسہ آ جاتا، آرام آ جاتا، طاقت آ جاتا، انسان بدماش بن جاتا، اس کو ڈر نہیں رہتا. تو اسی لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت، پریشانی، بیماری ڈالتے رہتے بولنے کے لیے تو یاد کر کہ جو دنیا میں تو رہ رہا ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے، اور تو مر جائے گا اور کوئی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد تجھے جہاں جانا ہے اس کا خیال کر. تو میرے عزیزوں، ہر دنیا کی تکلیف آپ کو جہنم کی تکلیف یاد دلاتی ہے، ہر دنیا کی تکلیف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہو من فیح جہنم فابردوہا. اللہ کے رسول نے جب سمر آیا، سمر میں گرمی آئی، صحابہ کو محسوس ہوا کہ تکلیف ہو رہی، اللہ کے رسول نے فرمایا فیح جہنم، یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ آگ نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جہنم کی بھاپ ہے، صرف بھاپ. فیح جہنم، اس کو یاد کرو. سوچو، نافرمانی کرنے والے، مخالفت کرنے والے، اللہ کے احکام سے دور جانے والے، دنیا میں آرام، مزے، لذت، ٹیسٹ کے لیے جینے والوں، یہ جہنم کی یہ آگ، یہ دنیا کی یہ سمر، آپ اس دھوپ میں، ابھی تو یہ 35 36 ڈگری ہے، گلف کنٹریز میں بعض دفعہ 45 ڈگری تک چلے جاتی، لوگ بے ہوش ہو کے گرتے رہتے. گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آتا باہر نہیں نکلو، پرندے دھوپ میں گر کے مرتے رہتے. آپ 45 ڈگری ہے، اس کو اندازہ کرو کہ 70 ٹائپ ملٹیپلائی کر لو، آپ کیا نتیجہ نکلتا. تو میرے عزیزو، یہ جسم آگ کے لیے نہیں بنائے گئے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرے، جھوٹ، بدماشی، چوری، زنا، دھاندلی، دھوکہ، یہ سب چیزیں جہنم کا دروازہ ہے، جہنم کا دروازہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم، جہنم، آگ، جہنم قرآن میں اتنا ذکر کیا
کہ ہم لوگوں کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہوتا تو ہم لوگ بے چین ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھتے، او ایقظو اصحاب الحجرات، صاحبات صواحب الحجرات، عورتوں کو اٹھاؤ، ہمارے بچوں کو اٹھاؤ عبادت کرنے کے لیے. اگر ان کو پتہ چلتا کہ جو مجھے پتا ہے تو کبھی بھی وہ لوگ پھر ہنسیں گے نہیں، مزہ نہیں لیں گے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، دکھاتے تھے، عین الیقین دیکھ کے آتے تھے اللہ کے رسول جہنم اور جنت. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جہنم دنیا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافر شربۃ ماء. یہ دنیا کیا ہے اللہ کے پاس، کیا ویلیو ہے اس کا؟ ہمارے پاس 2-4 تولے سونا آ گیا، 10 کلو سونا آ گیا تو ہم ماشاء اللہ بہت آرام، بہت مزے میں ہم گاڑی خرید لیں گے، اے سی لگا لیں گے، گھر میں رہیں گے، آرام سے بیٹھیں گے. ہم لوگ یہی ہے نا ہمارا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اللہ کے پاس کوئی ویلیو نہیں رکھتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آرام کے لیے نہیں پیدا کیا، دیکھنے کے لیے کہ اچھی زندگی، شریف زندگی، عبادت کی زندگی، نیک زندگی کون گزارتے اور بدماشی کون کرتے، اس کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی ویلو اللہ کے پاس. مچھر ہمارے پاس مچھر ہے نا، اسے مار دیا ختم، روزانہ 10-20 مچھروں کو مار دیتے اگر ہمارے پاس جسم پہ بیٹھے تو ہم لوگ. اللہ تعالیٰ بولے مومنوں، بندو، تم کو نہیں پتا ہے دنیا میں اللہ نے میں کیا تمہارے لیے بنا کے رکھا، تمہارے لیے کیا کیا پیدا کر کے رکھا. یہ نہیں سوچو کہ یہاں پہ بدماش ہے، چور ہے، ظالم ہے، برا ہے، کافر ہے، پتھر کی پوجا کرنے والا ہے، قبر کی پوجا کرنے والا ہے، اس کے پاس کھانا ہے، اس کے پاس کپڑے ہے، اس کے پاس پوزیشن ہے، وہ جو ہے نا منسٹر بن گیا، چیف منسٹر بن گیا، اور مومن بندہ اللہ میں نماز پڑھوں، میرے کو کیا بھی نہیں ہے، میرے کو نوکری نہیں مل رہی، میں بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں. ایسا سوچتے مسلمان. اللہ تعالیٰ بولا ہے بے وقوف بندے، اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پھر میں برائی کرنے والوں کو یہیں پہ مار دیتا. ویلو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ بنا کے رکھے. حساب کا ٹائم، قیامت کا ٹائم، اکاؤنٹ کا ٹائم، تو اسی لیے بولے اللہ تعالیٰ یہ میں چھوڑ دیا. آخرت یہاں پہ آپ ایک آدمی کتنے سال جیتا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال جی گیا تو بہت لمبی عمر ہو جاتی. ہاں 100 سال. آخرت کا ایک دن 50,000 سنہ، ایک دن فی یوم تعرج الیہ الملائکۃ وروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر آپ کے 50,000 سال کے برابر ایک دن. یہ خدا نے بولے اللہ تعالیٰ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اگر آپ کے 60 سال بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ دنیا کے 60 سال تیرے 60 سال وہاں پہ بولے تو 50,000 انٹو 365 ڈیز بولے تو ایک ہی دن ہوا، ایک ہی سال ہوا. 60 سال اندازہ کر سکتے آپ؟ سوچو ذرا، انلیمیٹڈ. تو میرے عزیزو، مومن بندہ، یہ آگ، یہ جہنم، یہ پریشانی، یہ مصیبتیں، یہ سب چیزوں کو دیکھ کے اس کو جہنم یاد آتی. اس کو اچھائیاں دیکھ کے کھانا کھاتا اچھا لگتا، وہ جنت یاد آتی اس کو بولتا کہ یہ چھوڑ کے جانا ہے مجھے. اس کو کپڑے پہنتا اچھا لگتا، بولتے جنت میں کپڑے اس سے اچھے. گھاس، جنت میں گھاس زعفران کی ہوگی، زعفران لگا ہوا ہوگا. یہاں پہ تو اوریجنل زعفران 10 لاکھ روپے کے جی ہے، ملتا بھی نہیں، چپ کے کلر ڈال کے دھاندلی کرتے رہتے سب. اوریجنل گھاس کے جیسا کھنل کے جاؤ آپ. ایسا یہ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑی چیزیں پیدا کر کے بتایا آپ کو کہ جنت کا یہ جنت کا ایک سیمپل وہ انلیمیٹڈ. تو ویسے میں آج جنت کے بارے میں نہیں بولنے والا ہوں، میں جہنم، آگ، اس لیے کہ گرمی 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 ہے. یاد کرو جہنم میں جا کے کیا کریں گے. اور میرے عزیزو، اگر آپ بچے کو ایک پچکڑ مار دیے، ایک جھاپڑ مار دیے، ایک فقیر کو مار دیے،
وہ ایک ہی پچکڑ ہے، لیکن وہی پچکڑ اگر آپ کسی باعزت آدمی کو مارے، والد کو مارے، ماں کو مارے، امام کو مارے، مسجد کے متولی کو مارے، تو آپ وہ پچکڑ نہ دیتا، جوتے اس کے بدلے 100 پچکڑ ملتے آپ کو. اگر ویسے چیف منسٹر کو، تو غلطی چھوٹی رہتی لیکن جس کے سامنے کی جاتی، جس کے حق میں کی جاتی، وہ آدمی جتنا بڑا رہتا اتنی بڑی غلطی شمار کی جاتی. آپ کسی کو گالی دے دیے، لیکن اسٹالن سے ملنے گئے، چیف منسٹر سے، اس کو گالی دے دیے، تو کیا رزلٹ نکلتا؟ سامنے میڈیا میں کچھ بھی نہیں نکلتا، بعد میں اس کی ٹیم، اس کے لوگ آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے بزنس کو، سب کو تباہ کر دیتے، چونکہ پاور. تو یہ انسانوں کا حال ہے. تو اسی لیے میرے عزیزو، گناہ کرتے خود یہ نہ سوچو کہ ہلکا گناہ ہے. گناہ کرتے وقت یہ نہ بولو کہ چھوٹا گناہ ہے. گناہ کرتے وقت یہ نہ بولو کہ اس سے کیا ہونے والا ہے. یہ گناہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے اگینسٹ میں جانا ہے، اللہ کو چیلنج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو عزیزو، میرے دوستو، بھائیو، جہنم کی ایک سانس ہے جو یہ حدیث میں اللہ کے رسول بولے کہ جہنم سال میں جب وہ خالی آگ میں رہتی، وہ آگ کیسی میں بتایا نا کہ ہماری آگ کو ملٹیپل کرو more than 70 times، 70 مرتبہ سے زیادہ، تو بھاپ جمع ہو جاتی پوری اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتی، اللہ یہ آگ کی وجہ سے میں بہت بے چین ہوں. جہنم بولتی اتنی آگ میرے اندر ہو گئی، گرمی بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ ایک سانس لینے کی اجازت دیتے. وہ ایک سانس ہے جو سمر ہے، ایک سانس پوری دنیا میں گرمی شروع ہو جاتی، کہیں کم کہیں زیادہ، حالات کے تحت، ضرورت کے تحت، جو جہاں جیسا سورج سے تعلق ہے ویسا جو ہے نا گرمی کم زیادہ ہو سکتی، لیکن یہ گرمی آتی ہر جگہ، سال میں ایک دفعہ. تو آپ اندازہ کرو، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا، نہیں کرو برائی اللہ تعالیٰ کی، نافرمانی نہیں کرو، دب کے رہو، تواضع سے رہو، اچھے کام کرو، انسانیت کی فکر کرو، دین کی فکر کرو، اخلاق کی فکر کرو. بے حیائی، ریلز، واٹس ایپ، گانے، فلم، غیبت، چغلی، یہ کیا ہے مسلمان؟ نہیں کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دنیا میں جو شخص سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، سب سے زیادہ نعمتوں میں، سوچو آپ، جس کے پاس ہر چیز تھی، بادشاہ تھا، لڑکیاں تھے، بیویاں تھے، فرعون تھا، میں تو خدا ہوں بولتا دیکھو میرے پاس نہریں چل رہی، بولتا بڑے بڑے بادشاہ، اتنا سب سے زیادہ نعمت والے، آرام کی زندگی جو گزارا، ایسے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو صبغتاً فی النار، ایک مرتبہ ایسا جہنم میں ڈبا کے نکال دیتے، ایک مرتبہ ایسا بھیج کے نکال دیتے. حل رأیت خیرا قط لا وربی، ایک مرتبہ ایسا ڈبا کے نکالنے کے بعد فرشتے پوچھتے، کبھی نعمت آرام کیا چیز ہے معلوم؟ نہیں معلوم. بکھر جاتا، ٹوٹ جاتا، نہیں معلوم، نہیں معلوم. دیکھیں نہیں آپ، مثال کے طور پر کوئی آدمی سوئمنگ میں کیا لے کے آپ پانی میں ڈوب رہا، ایسا ڈوباؤ، سانس اس کو سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کام نہیں کرتا، وہ بھول جاتا کہ کبھی کھایا بھی تھا، پیا بھی تھا، آرام بھی تھا موت کے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا کا آپ اور میں نہیں، ہمارے کو تو دھوپ میں جانا ہے، محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے. دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں سو کے اٹھے تک ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آ جاتے، چونکہ پیٹرول ان کی ملک میں ہے، جا کے بکتا رہتا، امریکہ میں اٹھے تک پیسے آ جاتے، ملینز، ٹریلینز، کیسے خرچہ کرنا بھی نہیں معلوم ان لوگوں کو. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بلا کے اللہ تعالیٰ بلا کے ایک مرتبہ، ایک ایسا صبغتاً فی النار بول کے حدیث میں ہے، ایک مرتبہ ایسا ڈبا کے نکالیں گے، پوچھیں گے کیا کبھی نعمت دیکھا، آرام دیکھا، ٹھنڈا دیکھا، مزہ دیکھا؟ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، نہیں معلوم، نہیں معلوم. تو یہ ہے جہنم کا حال. وہ جہنم پہ ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے میرے دوست. ہم لوگ تھوڑے سے گرم لوہے پہ، گرم آگ پہ انگلی نہیں لگا سکتے، اس کے اندر نہیں جا سکتے ہم لوگ. اسی لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لو، کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سوچ لو، کچھ بھی برا بولنے سے پہلے سوچ لو، کچھ بھی بدماشی سوچنے سے پہلے سوچ لو کہ اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، اور جہنم میں ڈوبنا ہے. اور ایک حدیث میں، اسی حدیث میں ہے، وَإِنْ أَشَدَّ النَّاسِ بُؤْسًا، سب سے بدترین
ترین دنیا میں جو آدمی تکلیف میں تھا سب سے زیادہ، سمجھو آپ، کھانا نہیں، پینا نہیں، صحت نہیں، عقل نہیں، جزام، انگلیاں ٹوٹ گئے، بیمار، کیا کیا پریشانیاں تھے، آخری میں کھانے کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر گیا، بیماری سے، پریشانیوں سے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، زخم زیادہ ہو گئے، صاف نہیں کرے تو کیڑے پڑ جاتے جسم میں، اللہ بچائے، اللہ بچائے، بیڈ سورس بولتے اس کو، بعد میں کیڑوں میں تبدیل ہو جاتا، اگر کلیئر کرے، کلین کرے تو اچھا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک ایسے آدمی کو جو دنیا میں سب سے زیادہ کبھی نعمت دیکھا ہی نہیں تھا، آرام کیا معلوم ہی نہیں تھا اس کو، مصیبت، پریشانی ہمیشہ، ایسا آدمی کو لایا جائے گا، اشد الناس بؤسا فیسبغ صبغۃ فی الجنہ، ایک مرتبہ جنت میں ایسا بیچ کر ڈبا کے نکالا جاتا، حل رأیت بؤسا قط، کبھی کوئی پریشانی آئی؟ بولے بالکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کبھی پریشانی کیا چیز ہے میرے ڈکشنری میں نہیں معلوم میرے کو، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی، اسی لیے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، خوش رہتے تھے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مر جاتی تھی تب بھی خوش ہوتے تھے، خوش رہتے تھے، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے نکل گئے، گاؤں چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے نکل گئے، لوگ پیچھے جو ہے نا تلواریں لے کے بھگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پھر بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، معلوم تھا کہ جان جائے گی کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، وہاں پہ فیصلے ہوں گے۔ تو میرے عزیز جو دوستو، جو بچے، جو جوان، جو بوڑھے گندی چیزیں دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں، برائی کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں، سوچ لو کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے، جہنم میں جا کے حساب دینا بہت مشکل ہے، آخرت میں جا کے مشکل ہے حساب دینا، دنیا میں دے لینا ایزی ہے، دنیا میں تکلیف اٹھا لو کوئی بات نہیں، لاس ہو جائے ہو جانے دو، نقصان ہوتا ہو جانے دو، شادی سمپل ہو جاتی ہو جانے دو، نہیں، سود نہیں چاہیے، دھوکہ نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لوگوں کو بولنے والا، زبان سے، اشاروں سے، ایسا کرتے ہیں نا اشاروں میں لوگوں کو مذاق اڑانے کے لیے، تو اس کو بولتے لمزہ، ہمزہ، لمزہ، ہمز، لمز، لمز بولتے آنکھوں سے، پیروں سے، اشاروں سے کرنے کو، زبان سے کسی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بولے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے، لوگوں کی برائی کرتے، ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، پیسہ اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھتا، بولے جیسا پیسے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا، کلا لینبذن فی الحطمہ، آگ میں پھینک دیں گے ہم، جہنم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کئی استعمال کرے، کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ، دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، دہکتی مطلب سلو آگ نہیں، اسٹرانگ، خوب، اس کے اندر جتنا پیٹرول ڈالو ایسا بھڑکتی نا، اس کو بولتے بھڑکتی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، انسان عام طور سے جسم جل جاتا اس کا، اور دوسرے زخم آ جائے، دوسرے انجریز آ گئے تو اس کا علاج ہو سکتا، جو چیز جل جاتی اس کا علاج نہیں ہوتا، خالی مرہم رکھ سکتے، اور اگر پیچھے جل گیا، سامنے جل گیا تو پیچھے سوئی تو بھی زخم، سامنے سوئی تو مشکل ہے، دوسرے زخم انسان برداشت کر سکتا، تو نار اللہ، اسی لیے جو جل کے مر جاتا، اتفاق اللہ کے رسول بولے شہادت کی موت ہے، بولے کیوں؟ وہ بہت تکلیف کی موت ہوتی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آگ، وہ جہنم کی آگ کیسی ہے پتہ ہے تم کو؟ باہر کی آگ تو انسان کے جسم کو جلاتی، جہنم کی آگ دل کو جلاتی، تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جلاتی، اندر کے گردے اور دل جلتے، اندر کی چیزاں جلتے، کیسی ہوں گی آگ؟ باہر تو جلاتی جلاتی ہے، باہر جلو یا نہیں جلو لیکن اندر تو گھس کے چلے جاتی، اندر گھس کے جا کے جلاتی، کیسا ہوتا سوچو دوست، سبحان اللہ، باہر کی آگ ادھر جلاتی چمڑی کو، وہ جہنم کی آگ اندر کے دل کے گردوں میں جلتی، جلا دی اس کو، تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور بن کے رہتے، بھاگنے کا بھی کوئی چانس نہیں رہتا، مؤصدہ پورا بند، جیل، ہاں، لوگ اگر یہاں پہ کچھ پرابلم آیا، آگ لگی تو بھاگتے، لوگ کہاں بھاگتے؟ اللہ تعالیٰ بند کر کے رکھے، فی عمد ممددہ، اللہ تعالیٰ بولے بڑے بڑے پلرز لگا کے دروازوں کو ٹھہرا کر دیا، دروازوں کو ڈھکل کے بھی نہیں نکل سکتے آپ، فی عمد ممددہ، عمد، عمد بولے تو پلرز، ممددہ وہ تو لمبے لمبے، مدید، انٹرسٹ ہے، بھاگتے لوگ نکلنے کے چانس میں،
لیکن وہاں پہ پیچھے سے ایسے زبردست جو ہے نا پلرز لگا دیے کہ وہاں پہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جنگ تبوک کا موقع تھا سن 9 ہجری میں. تقریباً 600-700 کلومیٹر مسلمانوں کو جانا تھا اردن کے بارڈر پہ. کرسچنز جمع ہو گئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو اس وقت بہت گرمی، عرب کی گرمی. تو منافقین بولے یہ گرمی میں کہاں جاتے تم لوگ؟ وقالوا لا تنفروا فی الحر، کہاں جاتے جہنم میں، بیوقوف لوگ، نقصان. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد. دنیا کے گرمی کی بات کرے، جہنم کی آگ کو یاد کرو. نار جہنم اشد، اس سے زیادہ ہے. لو کانوا یفقہون، ان کو عقل ہوتی تو یہ لوگ یہ بات نہیں بولتے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلے گئے، لیکن جو منافقین تھے بچ گئے تھے. تو منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ آنے کے بعد درک الاسفل فی النار بولے اللہ تعالیٰ بدترین قوم ہے یہ، جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے، اوپر بھی نہیں. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مدد کرنے والے ان کے چچا تھے ابو طالب. مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن لوگ بولیں گے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، بے عزتی کی بات ہے. بولے تو لا الہ الا اللہ نہیں بولے، لیکن بولتے تھے اسلام سچا دین ہے بول کے. اسی لیے بعض لوگ بولتے ابو طالب اندر سے مسلمان تھے بول کے. واللہ اعلم، ہمارے کو نہیں معلوم، لیکن حدیث میں جو ہے وہ ہم بیان کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ان کے چچا عباس، وہ مسلمان ہو گئے تھے. ابو طالب کے چھوٹے بھائی تھے. وہ بھائی ہے نا، زندگی بھر ابو طالب لیڈر بھی تھے مسلمانوں پر، اپنے قبیلے کی بھی سپورٹ کرتے تھے. ابو طالب ایک دن مسلمان عباس ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے بولے اے بھتیجے، اتنا مدد کرے نا ابو طالب تمہارے میرے بھائی، تم ان کے لیے کچھ بھی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرتے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ اگر بولے ہوتے تو مغفرت کی دعا کرتے، لیکن میں دعا کر اللہ سے، اللہ جہنم سے تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نکلتے بندے، لا الہ الا اللہ بولنا، اس پہ عمل کرنا، لیکن جہنم میں عذاب کم کر دے ان کے لیے، زندگی بھر میری مدد کرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب جہنم میں کس کو ہوتا؟ آپ کے چچا ابو طالب کو ہوتا، سب سے کم. وہ سب سے کم عذاب کیا ہے؟ ینتعل بالنار، آگ کے جوتے پہنا دیے جاتے، آگ کے جوتے پہ. یغلی بھی دماغ، وہ آگ کے جوتوں سے ان کا دماغ کھولتے رہتا. پانی گرم پانی ہونے کے بعد ایسا ہوتا نہیں، ویسا دماغ کھولتا رہتا ان کا. یہ منیمم ہے، یہ ہے منیمم عذاب جہنم کا. تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ بیان فرماتے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم. جو لوگ کفر کرے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے، لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. ولا یہدیہم طریقہ الا طریقہ جہنم، ان کے سامنے جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، کہیں بھی بھاگ ہی نہیں سکتے. نو رائٹ لیفٹ ایسٹ ویسٹ نارتھ، کچھ بھی نہیں، الا طریقہ جہنم. خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ اللہ کے لیے آسان ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کے لیے چیز آسان ہے. الا طریقہ جہنم، جہنم کا ہی راستہ ایک رہتا، کہیں جا ہی نہیں سکتے، نہ آگے نہ پیچھے، پیچھے فرشتے ان کو ڈھکلتے رہتے. وسیق الذین کفروا الی جہنم، ڈھکلتے رہتے. خالدین فیہا ابدا، ایک مرتبہ اس میں ڈھکل دیے گئے تو پھر انسان چاہتا اللہ موت دے دے، موت نہیں آتی. موت ختم، یہ دنیا میں ہے موت، یہ دنیا میں ہے عمر، آخرت میں ٹائم نہیں ہے. ٹائم اللہ تعالیٰ جو ٹائم پیدا کرے، نو ٹائم، ٹائم کینسل. دنیا میں آخرت میں ٹائم نہیں ہے. رات اور دن ہے تو ٹائم ہے نا، وہاں پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پرماننٹ کر دیتے اس کو. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، کفر کرنے والے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، کبھی بھی ان پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ موت آ جائے، موت نہیں آنے والی. فیموتوا، نہیں مریں گے وہ لوگ. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ عذاب کم ہوتا کہ بھئی چلو 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، آگ کم ہو گئی، عذاب کم ہو گیا. نہیں، ولا یخفف عنہم، عذاب بھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آگ لگتے رہتی ہے، بڑھتے رہتی ہے.
वहुम यस्तरिखून, वो पुकारते रहते, चीखते रहते, चिल्लाते रहते, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, अल्लाह छोड़ देना, हम जाके नेक काम करके आते, इबादत करके आते, मुसलमान होके आते। अखरिजना नअमल सालिहा, ऐसा कुरान में कई जगह बोले अल्लाह ताला, कई जगह बोले। वो लोग पुकारेंगे, रोएंगे, अलम यातकुम नज़ीर, डराने वाले नहीं आए तुम्हारे पास, समझाने वाले नहीं आए तुम्हारे पास, अल्लाह की निशानियां नहीं आई तुम्हारे पास। अलम यातकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, आए तो थे लेकिन हम लोगों को जब समझ में नहीं आया था, नहीं समझ में आया, इसीलिए जहन्नम। अब तो बोलेंगे, पुकारेंगे, यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिह, अल्लाह छोड़ दे, हम जहन्नम जाके थोड़े नेक काम करके आते, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, जो पहले करे वो अब नहीं करते, बिल्कुल नहीं। नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अवलम नुअम्मिरकुम, मैं तुमको उम्र नहीं दिया था, मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, उसमें नसीहत के लिए इंतज़ाम नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए। वजाअकुमुन नज़ीर, पैगम्बर भी आए थे, डराने वाले भी आए थे, उलमा आए थे, समझाए थे। वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब सज़ा का दिन है। फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, अब कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता, ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। एग्जाम हाल में से निकलने के बाद, अरे मेरे को क्वेश्चन याद आ गया, मैं जाके एग्जाम लिखता हूँ, दोबारा सही करता हूँ, बोले तो 3 घंटे का एग्जाम पेपर था आपका, या है कि आप जाके ड्राइविंग लाइसेंस निकाल रहे थे, 10 मिनट का लाइसेंस था, आप फेल हो गए, बाहर निकल के मेरे को एक मरतबा चांस दो, मैं और घुमाता हूँ फिराता हूँ, मैं एक मरतबा और एग्जाम लिखता हूँ। नहीं, दुनिया में नहीं होता ये, दुनिया में हर चीज की आखिरत की मिसाल है इसके अंदर। नामल गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदन फ़ीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम, जो लोग वमन युहादिदिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करते थे, उनके अगेंस्ट में जाते थे, वमन युहादिदिल्लाह व रसूलह फ़इन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करे वो उनके लिए जहन्नम है, और सबसे ज्यादा बेइज्जती की जगह वही है, ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला क़यामत में जो लोग किसी पे डिपेंड रहते और किसी चीज़ की वजह से अल्लाह को भूल जाते हैं, दौलत की वजह से, पैसों की वजह से, बीवियों की वजह से, इश्क की वजह से, गानों की वजह से, तो अल्लाह ताला क्या करते, उनको एक्स्ट्रा सज़ा देने के लिए दरगाहों की वजह से, बुतों की वजह से, अल्लाह ताला उनको भी वो जिन जिन चीज़ों की वजह से अल्लाह को भूल के, वो दोनों को एक जगह जमा करते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, इन्नकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम और तुम जिसके पीछे थे, जिसके पीछे परस्तिश में, इबादत में, और जिसके साथ रह के अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की नाफरमानी करें, इन्नकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम, जहन्नम का ईंधन, जहन्नम की आग में जलते रहेंगे। लौकान हाउलाए आलियतुम मा वरदूहा, अगर ये लोग हकीकत में कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते तो तुम लोगों को छोड़ के वो लोग बच जाते थे, लेकिन वो लोगों को भी हम तुम्हारे साथ डाल देंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू, जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने जुल्म किया, जुल्म का मतलब नाफरमानी अल्लाह ताला की, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अल्लाह माफ़ करने वाले नहीं है, वला लियहदिहुम तरीक़ा, अल्लाह ताला उनको रास्ता भी नहीं बताने वाले हैं, इल्ला तरीक़ा जहन्नम, उनके सामने एक ही रास्ता दिखेगा उनको भागने के वास्ते, छुपने का। दुनिया में तो बहुत रास्ते हैं ना, कूद के भागने के लिए, जेल छोड़ के भागने के लिए, कुछ भी कहाँ से भी निकल जाता है इंसान। लोग जो है ना, जेलों के जो वो रहता है ना ड्रेनेज, वो ड्रेनेज को तोड़ के ड्रेनेजों में से जाके निकल के भाग गए जेलों में से, ऐसा सब करे। वहाँ पे बोले इल्ला तरीक़ा जहन्नम, कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, इल्ला तरीक़ा जहन्नम। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये सब अल्लाह ताला के लिए आसान है। मेरे अजीज़ों, कुरान में जहन्नम के मुतालिक बहुत आयतें हैं, नहीं बयान की जा सकती। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून, कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए, ज़क़्क़ूम का एक दरख्त रहता जहन्नम में, वो खाते रहते, वो दरख्त कांटे रहता, कुछ तो भी खाने के लिए कांटे हैं। फमालिऊन मिनहल बुतून, कुछ भी नहीं मिलता, जग के परेशानी से कांटों का दरख्त खाते थे। फमालिऊन मिनल बुतून फशारिबून मिनल हमीम, फिर उसके बाद कांटों से भूख
تکلیف ہوتی تو پینے کے لیے پانی کیا ملتا؟ گرم پانی جو گلا دیتا سب. فشاربون شرب الہیم، وہ پیاس سے بے چین ہو کے پیتے، گل جاتے اندر سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے. اور بعض دفعہ جہنم میں لوگ جلتے رہتے تو ان کے جسم سے خون پیپ نکلتا نا، غساقین حمیم، وہ دیتے پینے کے لیے، پینا پڑتا انسان کو. ھذا نزلہم یوم الدین، یہی تمہارا آج بدلہ ہے، اسی لیے کہ تم لوگ اللہ کی بدمعاشی، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. ایسی بہت آیتیں ہیں. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، نگرانی کر رہی ہے، کوئی بچ کے جانے والا نہیں ہے. ان جہنم کانت مرصادا، الرٹ للطاغین مآبا، بدماشوں کے لیے وہی جگہ ہے، طاغین بدماش. لابثین فیہا احقابا، انلمیٹڈ ٹائم اس کے اندر وہ لوگ رکے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، ٹھنڈی کیا چیز ہے وہ نہیں ملیں گی، پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ملے گا ان کو. لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا الا حمیما وغساقا، گرم پانی ٹھنگ آ کے انسان پینا چاہے تو گرم پانی، کھولتا ہوا پانی پی لیتا. غساقا، لوگوں کا پیپ اور خون جو بہتا رہتا وہ ملتا پینے کے لیے. جزاء وفاقا، یہ اللہ کی نافرمانی کرے نا اس کا بدلہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت بیان فرمائے جہنم کے متعلق. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، بیوی کو دیکھیں گے، بچوں کو، والد کو، دوستوں کو دیکھیں گے، بھاگتے رہیں گے ایک دوسرے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ پکڑ لیں گے، کچھ مانگیں گے. بلکہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دیکھ کے بھاگتے رہتے، چھپ کے بھاگتے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے بھاگتے رہتے. یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے. اور کیا ہوگا؟ یبصرونہم، ایسا نہیں کہ بھاگ کے چھپ جاتے، دکھتے رہتے ان لوگوں کو. ایک ہی جگہ حشر کا میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، سایہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، خالی چٹیل میدان. یبصرونہم، دکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم، جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، بدماش ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، وہ لوگ چاہتے کہ اولاد کو دے کے بچ جائیں، والدین کو دے کے بچ جائیں، خاندان کو دے کے بچ جائیں، پوری زمین میں جو کچھ ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، زمین کی ساری چیزیں بھی دے کے بچ جائیں گے. بلکہ ختم ہو گیا. آپ کیا اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ زمین کی چیزیں، وہ چیزیں اب بچنے کے لیے؟ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، نہیں، یہ آ گئے، اب کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اس کے اوپر جو بیٹھا نا، نظمی ان کو رحم آنے والے فرشتوں کو نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ. غلاظ شدید، ان کو رحم نہیں. رحم والے فرشتے جنت میں رہیں گے، دوسرے جگہ رہیں گے. وہاں پہ عذاب والے فرشتے، جلات، قتل کرنے والے فرشتے. غلاظ شدید، کوئی ان کو جو ہے نا تکلیف ہونے والی نہیں ہے، بہت سخت رہیں گے وہ لوگ. جہنم میں لوگ جب جائیں گے تو انسان 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ کا گناہ ہوتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کو کئی کئی میل کا بنا دیتے، یہاں سے یہاں تک ان کی باڈی. ایک حدیث میں مسیرۃ ثلاثۃ ایام، 3 دن چلے تو ان کی یہاں سے یہاں تک پہنچتے. تو باڈی جو ہے نا 200 میل، 300 میل، 500 میل کی بنا دیتے اللہ تعالیٰ، کئی کو زیادہ عذاب ہونے کے لیے. اور اللہ کے پاس جہنم میں جگہ بہت ہے. حل من مزید، جتنا بھی ڈالے جہنم بولتے جاتی اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے موضوع اس لیے چھیڑا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان زیادہ آرام دہ ہوتے جا رہا، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہو رہا. ورنہ یہ سمجھ میں 50 سال پہلے بوڑھے لوگ کھیتوں میں کام کرتے، جاتے آتے، سب نارمل تھا. ہم لوگ آرام سے رہتے رہتے، آرام سے کھاتے پیتے، گاڑیوں پہ چلا چلا کے ہماری باڈی کمزور ہو گئی. 10 کلومیٹر نہیں چل سکتے ہم لوگ، تو اسی لیے ہم بیمار ہو گئے، ہمارے جسم کمزور ہو گئے. تو ہر چیز کی تکلیف، پریشانی لوگوں کو زیادہ فیل ہو رہی ہے. کیوں فیل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آرام کے زیادہ خوگر ہو گئے. آرام کے زیادہ طلبگار نہیں بنو، آرام سے زندگی کم سے کم گزارو. اے سی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، نیک لوگ نہیں استعمال کرتے تھے. اے سی، فین استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، نیک لوگ نہیں استعمال کرتے تھے. انسان عادی ہو جاتا تھوڑے دن کے بعد. اگر اے سی کا عادی رہا تو اے سی. تو اسی لیے اپنے بچوں کو بھی جفاکش، محنتی بناؤ، کہ تاکہ بچے پریشان نہیں ہونا، تاکہ تھوڑی بھی چیز نیچے اوپر ہو گئی تو وہ لوگوں بے چین نہیں ہو جانا. اور ساتھ ہی ساتھ ایمان، اخلاق، کہ یہ مصیبتیں ہیں، برداشت کرو، آخرت ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ
اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ برکت دیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔